اب ایک مسئلہ آتا ہے مسافر کا. کوئی شخص مسافر ہے اور اپنے گھر سے دور ہے، تو وہ شخص جو اپنے گھر سے دور ہے کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں آپ الگ الگ اقوال سنیں گے علماء کے تو کنفیوز ہو جائیں گے. تو میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے اگر الگ الگ اقوال آپ علماء کے سن لیں تو. خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مسافر ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اپنے گھر میں ہے، تو اس کے پاس اتنا پیسہ اور مال و دولت ہے کہ وہ قربانی کرتا. اگر وہ صاحب نصاب کہیں بھی نہیں ہے، نہ اپنے گھر میں نہ سفر میں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو قربانی ہے ہی نہیں. ایک بندہ جو اپنے گھر میں ہو، اس کی پراپرٹی، اس کا مال اس کے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ ایسی جگہ سفر میں چلا گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ فی الحال مالک نصاب نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ بعض علماء کا قول آپ یہ سنیں گے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے قربانی کے دنوں میں. جس وقت وہ سفر میں ہے تو جب قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کے دنوں میں، اور قربانی کے دنوں میں وہ سفر پر ہے. سفر پر جب ہے تو وہ مالک نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں کیونکہ ٹیکنالوجی بہت عام ہو چکی ہے اور ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تو لہذا وہ مسئلہ غلط نہیں ہے جو ایسا ہے. بات صحیح یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو، سفر میں ہے اور پیسہ نہیں ہے، پیسے پر کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی یوں کہہ لیں اگر وہ اپنے گھر جاتا ہے تو عید گزر جائے گی، اتنی دور ہے تو، اور عید کے دن جو ہے اس کے سارے سفر میں گزریں گے. یعنی اگر عید کے دنوں میں بھی وہ کوشش کرے اپنے گھر چلا جائے، پیسے تک پہنچ جائے یا پیسے کو اپنے تک منگا لے، پہلی صورتیں نہیں تھیں ایسی پیسہ اتنی جلدی آ جائے، تو عید کے دن گزر جائیں گے. جب گزر جائیں گے تو قربانی واجب ہوتی ہے عید کے دنوں میں. عید کے دنوں میں مالک کا مالک نہیں تھا، یعنی بالفعل مالک نہیں تھا، بالقوہ اگرچہ مالک نہیں، اس کے پاس کرنٹ پہ پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایسا کہا گیا. لیکن اس زمانے میں آپ ایک سیکنڈ میں پیسہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر پیسہ ٹرانسفر نہ بھی کریں تو آج زمانہ فون کا ہے، فون کر کے بھی وہ اپنے گھر پر قربانی کروا سکتا ہے. تو آج کے زمانے میں اگر کوئی مالک نصاب ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اگر وہ فون کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے اپنے گھر والوں سے اور قربانی وہاں کرا سکتا ہے تو اس کو کرانی لازم ہے. یا دوسری صورت یہ ہے وہ خود پیسہ منگا لے اور جہاں پر ہے وہاں قربانی کر لے تو اس کو اور قربانی واجب ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مسافر پر بھی قربانی واجب ہے اگر صاحب نصاب ہے تو. اب ایک اور سوال ہے جس کو تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے. قربانی کرنے والے مسلمان دونوں طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی جو مالدار ہیں جو صاحب نصاب ہے جن پر قربانی واجب ہے، وہ بھی جو مالدار نہیں ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، بلکہ امید نہیں یقین رکھتے ہوئے قربانی کیا کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ کوئی غریب شخص کوئی جانور خرید کر لے کر آیا اور وہ جانور غائب ہو گیا، کھو گیا. مثلا کوئی شخص اب یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں بکرا خرید لایا اور عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے اس کا بکرا کھو گیا، تو کیا اب اسے قربانی واجب ہے اس پر قربانی کرنے کے لیے دوسرا جانور اس کو خرید کر لانا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانور وہ خرید کر لایا تھا اسی کی قربانی واجب تھی، اب اس پر دوسرے جانور کی قربانی واجب نہیں ہے. اگر وہ دوسرے جانور کو خرید کر نہیں لانا چاہتا اور قربانی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ غریب ہے. اس کے برعکس اگر کوئی مالدار شخص ہے اور اس کا جانور گم ہو گیا تو اس شخص پر جو قربانی واجب تھی اس کے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب تھی، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر لائے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، وہ دوسرا جانور خرید کر لائے گا اور اس کو ذبح کرے گا.